آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم پارا پارا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، مطلب کہیں اب لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کی زبان کالی ہے. آج تو رانا ثناء اللہ کالی نہیں، میری زبان تو سرخ ہی ہے. جو تحریک لبیک پاکستان کی چیف ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے بارے میں ایک فیک نیوز سرکولیٹ کری ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اصل میں سوشل میڈیا کو کیا کہتے ہیں، کھوچل میڈیا زیادہ بن یہ چبل میڈیا وہ ہے. کہ ایسے اتحاد ہوں گے کہ آپ تنزیہ طور پر مسکراتی رہ جائیں گی کہ ان کی بھی آپس میں اتحاد ہو سکتے ہیں. یہ کلیئر کر دیا آرمی چیف نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک بہت لانگ ڈیپ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو آرمی چیف صاحب کا آج یہ والی بات کرنا اصل میں اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہوں گی، بہت سی میسیجنگ ہو چکی ہوگی، اس میسیجنگ کو کہیں لفٹ نہیں کروائی گئی ہوگی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں تو بول پڑتے ہیں. تو یہ صورتحال ہوئی. وہ لوگ جو ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صبح و شام فوج کے بارے میں، پاکستان میں دیگر پارٹیوں کے بارے میں ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کیوں اپنے کارکنوں کو نہیں کہتے کہ اس شخص کی چیزوں کو آپ نے ری ٹویٹ نہیں کرنا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ والی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہماری بہت سی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سارے عمل میں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن نیچے لوگ کر رہے ہیں. نیچے لوگ آپ کا نام لے کر کرتے ہیں. آپ کہیں کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، تو ان کو نکال دینا چاہیے وہاں سے. اگر میں یہ شروع ہو جاؤں کہ آپ نے یہ چشمے کیوں پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے بال اس طرح کے کیوں ہیں اور آپ نے یہ شرٹ کیوں پہنی، یہ پرسنل کرٹیسزم ہے. اور یہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ پستہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یہ پستہ قد جو ہوتا ہے نا، یہ پستہ قد پستہ بھی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور آئیڈیاز ڈسکس نہیں کرتے. چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم سبق صاحب، کل آپ نے ایک بات کی تھی، ذرا پہلے وہ بہت سی باتیں کی. نہیں ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. بڑی اہم بات کی تھی آپ نے، ایک اہم بات تھی، ذرا وہ سنتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں جی کون سی بات. دو قسم کے اتحاد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور ایک ہوتے ہیں انتخابی اتحاد. مجھے جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ پارا پارا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم پارا پارا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، مطلب کہیں اب لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کی زبان کالی ہے. آج تو رانا ثناء اللہ کالی نہیں، میری زبان تو سرخ ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور میں نے اصل میں جو بات کی تھی اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ بھی بیان کیا تھا کہ دو قسم کے اتحاد ہوتے ہیں، تین قسم کے اتحاد ہوتے ہیں. ایک وہ اتحاد ہوتا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اتحادی، کیونکہ پاکستان میں بہت عرصے سے ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے، تو حکومت کو بہت سی جماعتوں کو اکٹھا کر کے، ہم خیال جماعتوں کو اکٹھا کر کے اقتدار قائم کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں پھر بہت سی پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی اپنے لیے ایک اتحاد بناتی ہیں. تیسرا اتحاد جو ہوتا ہے وہ انتخابات کے اندر، انتخابی اتحاد، حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کا اتحاد. لیکن یہ جو اتحاد تھا، یہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ اصل میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا. پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، یہ ان کا اتحاد تھا. اور یہ اتحاد اصل میں اتحاد اپوزیشن کا اتحاد تھا. اب کیونکہ یہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو الیکشن میں جانے کے ساتھ ہی اس اتحاد نے ٹوٹنا تھا، کیونکہ یہ خاص ٹائم کے لیے تھا. تو اب اصل میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں، تو انتخابات کی آمد سے پہلے آپ کو نئے اتحاد جو ہیں وہ بنانے ہیں، اور وہ اب انتخابی اتحاد جو ہیں وہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ والی بات کہی تھی. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اس کی تصدیق کر دی، اور جس میں انہوں نے بڑے کلیئر کٹ اور واضح انداز میں کہا کہ پنجاب میں شہر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. اور صرف یہ رانا ثناء اللہ صاحب بات نہیں کر رہے، خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوامی نیشنل پارٹی، اس کی جو چپکلش ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی بننے جا رہی ہے، اور وہاں پر اب عوامی نیشنل پارٹی کی اور جمعیت علماء اسلام کی آپس میں چپکلش جو ہے وہ بن رہی ہے. لیکن وہاں پر تحریک انصاف وہ بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. تو آپ اس سے پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اینڈ اے این پی یہ آپس میں اتحاد میں جائیں گے. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ جے یو آئی فے کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. تو قوم پرست پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، ان کا الائنس بنے گا. تو پھر جے یو آئی فے کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور میں نے کل آپ کو ایک اور بات بھی کہی تھی کہ ایسے اتحاد ہوں گے کہ آپ
تنزیہ طور پر مسکراتی رہ جائیں گی کہ ان کی بھی آپس میں اتحاد ہو سکتے ہیں. تو یہ خبریں آپ کو ملیں گی. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا. اچھا ہاں پیپلز پارٹی نے کیونکہ ہاں انہوں نے کہا جی کہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب تک مدت پوری نہیں ہوتی تب تک آپ کو اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بڑا جائز موقف ہے. پی ٹی آئی بھی تو یہی والی بات کر رہی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں وقت سے پہلے. تو اس وقت آپ نے یہ اسٹینڈ لیا کہ نہیں وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے, تو آپ پھر ابھی بھی ٹائم پورا کر لیں اور ٹائم پورا کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, کیونکہ کل جب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت آپ آؤٹ نہیں کر سکتے اور اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, وہ انتخابات میں حصہ لے گی, تو وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی نا ان کے رنگ بھی بدلنا شروع ہو گئے. اور سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ بعض سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ بیان آیا ہے سامنے کہ پرویز خٹک صاحب نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی شہرت تھی فیک تھی, ان کا جو سوشل میڈیا انفلوئنس تھا وہ فیک تھا, ساری باتیں. تو آج ان کے بیٹے نے بیٹے کے ذریعے ڈھولکی بجائی ہے, انہوں نے بیٹے کے ذریعے کہا ہے کہ پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف کوئی باتیں نہیں کی, ان سے منسوب جتنے بھی بیانات ہیں وہ جھوٹ ہیں, حالانکہ وہ پبلکلی کی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ جھوٹ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جھولے جس جھولے سے وہ گرے تھے نا اس جھولے کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں. اور دوسرا سبق صاحب جنرل عاصم منیر نے آج تشویش کا اظہار کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سیف ہیونز ہیں افغانستان میں اور ان کو جو لبرٹی آف ایکشن ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں فال آف کابل ہوا ہے اس کے بعد یہ بہت ہی اہم بیان ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ چھوٹے موٹے بیان گئے تھے جس پر افغانستان میں جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے اپنا ری ایکشن دیا تھا. لیکن یہ آرمی چیف کی طرف سے اور وہ بھی کوئٹہ میں بیٹھ کر یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں آزادی کے ساتھ موو کر رہی ہے اور ان کے محفوظ جو ٹھکانے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور ان وہاں سے پاکستان مسلح افواج پر جو حملے ہیں ان کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور یہ جو افغان گورنمنٹ نے طالبان کی گورنمنٹ نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, یہ اصل میں اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے. اچھا یہ اتنی گہری بات ہے اور اتنی ڈیپ بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم آپ کو 20-25 منٹ چاہیے کہ اس پر اگر میں ڈیٹیل سے بات کروں کہ یہ اصل میں بات اصل میں ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان, اس کے بارے میں پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں, اور ہم جیسے طالب علم ہمیشہ یہ بڑی بات کرتے تھے کہ یہ دونوں اور نہیں ہیں, ان کو اور سمجھنے والے کچھ اور ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے, یہ دونوں ایک ہیں. افغان طالبان جب بھی پاکستان میں آتے تھے تو ان کو جو سیف ہیون فراہم کرتے تھے وہ تحریک طالبان پاکستان کرتی تھی, اور وہ پاکستان سے اپنا جو چندہ اور لانچنگ اور سارا جتنا بھی روٹ تھا نا وہ سارے ان کے ذریعے کرتے تھے. لیکن پھر جب افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ یہی کیا تھا, اور ہمارے طالبان کے ساتھ پھر مذاکرات بھی شروع ہو گئے, اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا تھا. اور جنرل فیض جب کور کمانڈر پشاور تھے تو وہ ان مذاکرات میں براہ راست انوالو بھی تھے, اور ہم نے بڑے خوفناک لوگوں کو رہا کروا دیا تھا اس سارے عمل کے اندر. پاکستان کی گورنمنٹ نے جو پارلیمنٹرینس ہے انہوں نے اس پر تھوڑا سا اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ جو سارے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کس لیول کے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں. 53 رکنی جرگہ بنا تھا اور اس کے اسپوکس مین تھے جو تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما بیرسٹر سیف, وہ اس کے اسپوکس مین ہوتے تھے, اور پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی اور سماجی جماعتیں جن کا تعلق ایکس فاٹا سے تھا ان کے لوگ اس کے اندر انوالو تھے, اور یہ سارے افغانستان میں گئے اور ان کے وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اور صرف یہی نہیں گئے, پاکستان سے مکتب دیوبند کے جو جید علماء کرام ہیں جن کا تعلق مدارس سے ہے, یعنی وفاق المدارس العربیہ کے پلیٹ فارم سے مولانا تقی عثمانی صاحب, مولانا زید الراشدی صاحب, مولانا جو دارالعلوم کوڑا خٹک میں مولانا نوار الحق صاحب ہیں, قاری نیو جلندری صاحب ہیں, یہ سب لوگ وہاں پر گئے, اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں اور جا کر ان لوگوں کو کنونس کریں, ایک تو تحریک طالبان پاکستان کو
کہ آپ پاکستان کے اندر اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات نہیں کریں گے اور ریاست پاکستان کے ساتھ آپ معاملات سیٹ کریں. اور افغان گورنمنٹ کو کے لیے پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ آپ خواتین کی جو تعلیم ہے اس پر جو پابندیاں آپ لگا رہے ہیں تو اس کو آپ کو ختم کرنی چاہیے. تو طالبان کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ماننا قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو فاٹا مرجر آپ نے کیا اس کو آپ ختم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہاں پر مسلح ہو کر پھریں گے، آپ ہمیں پکڑیں گے نہیں، گرفتار نہیں کر سکتے. اور تیسرا جو لوگ آپ نے ہمارے گرفتار کیے ان سب کو آپ رہا کر دیں. اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں طالبان کا یہ موقف ماننا کہ فاٹا مرجر کو ختم کرنا، کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو پارلیمنٹ کے اندر ایک پوری پروسیجر ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا پڑے گا. اور دوسرا رہائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایک ایسی گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو اسپیس دے سکیں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکیں. تو ٹرسٹ گراؤنڈ بنانے کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا وہاں سے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مذاکرات میں تھوڑی سی پاکستان کے سیاسی حالات ادھر ٹینشن کا شکار ہو گئے، مذاکرات میں کمی آ گئی، فوج بھی کسی اور طرف انگیج ہو گئی، سیاستدان بھی کہیں اور انگیج ہو گئے، تو پھر طالبان نے سوچا کہ ہمارے لیے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو انہوں نے پاکستان میں دھڑا دھڑ حملے کرنا شروع کر دیے. سوات کے اندر آپ کو پتا فوج کے جو لوگ تھے ان کو پکڑا انہوں نے، پولیس والوں کو گرفتار کیا، پولیس کی جو چوکیاں تھیں ان پر حملے کیے، آرمی پر حملے کیے، اور بہت خوفناک قسم کے حملے ہوئے. اور آرمی چیف جو آج گئے تھے وہ اصل میں وہاں پر انہوں نے جو زخمی تھے اور جو شہید ہوئے ان کے وہ کی اور عیادت کی وہاں پر جا کر انہوں نے اسپتال میں. اور پھر وہاں پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور افغانستان کو بڑا کلیئر میسج دیا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں یہ بہتر نہیں ہوں گے، اور پھر ہمیں مجبوراً اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو کارآمد بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور طالبان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی اسی وجہ سے پرابلم کا شکار ہوئی تھی کہ 9/11 کی منصوبہ بندی وہاں پر القاعدہ نے بیٹھ کر کی تھی. چین کو بھی یہ خدشہ تھا کہ جو ترکمنستان اسلامک موومنٹ ہے وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور پھر باقی ملکوں کو، تو تمام ملکوں نے طالبان سے یہ ایگریمنٹ لیا. اور یہ دوحہ معاہدے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر داعش بیٹھی ہوئی ہے جو طالبان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہے. تو اب یہ جو بات ہے یہ بہت، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت لمبا ٹائم چاہیے، اور ہم اس طرح کریں گے کسی دن اس پر بیٹھ کر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ اصل میں سارا ایشو کیا ہے. لیکن یہ کلیئر کر دیا آرمی چیف نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک بہت لانگ ڈیپ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو آرمی چیف صاحب کا آج یہ والی بات کرنا اصل میں اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہوں گی، بہت سی میسیجنگ ہو چکی ہوگی، اس میسیجنگ کو کہیں لفٹ نہیں کروائی گئی ہوگی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ پھٹ پڑتے ہیں تو بول پڑتے ہیں، تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھٹ پڑنے والی ہے، تو اس کی امپلیکیشنز پاک افغان ریلیشنز پہ کیا ہوں گی؟ یہ بہت خوفناک ہوں گی کہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان نے لگائے ہوئے ہیں، پاکستانوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے. لیکن مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان اپنے اسٹریٹجک معاملات کی وجہ سے افغان طالبان کو سپورٹ تو کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جس طرح پچھلی حکومتیں، اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، حامد کرزئی صاحب کی حکومت تھی، ہمارے ساتھ ان کی نہیں بن سکی، تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ کے انڈیا نے وہاں پر اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ شروع کر دی. اور ہم ایک عرصے سے افغانستان میں جو تصادم ہے اس کی چیزوں کو بھگت رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم ایک لابی تو ہماری ہونی چاہیے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا گڈ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونا چاہیے. پاکستان ابھی تک تسلیم نہیں کیا افغانستان کو، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر چیزیں بہتر ہونی چاہیے. لیکن جب آپ وہ ماحول نہیں رکھیں گے اور پرابلم کریٹ ہوں گے، اور مسئلہ یہ ہے نا کہ افغانستان میں طالبان کے لیے بھی کہ وہ اپنے محسنوں کو کیسے ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں، لیکن وہ اپنے محسنوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں بدنام نہ کریں، کیونکہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہوا آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے پھر پرابلم ہوں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم کر رہے تھے تو وہاں پر 3-4 واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں طالبان کی جو اعلیٰ کمانڈ تھی اس کا بھی مرڈر ہوا وہاں پہ. طالبان
افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ وہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے تو ان کا وہاں پر مرڈر ہوا. اب وہ کیسے ہوا وہ الگ سے ایک سٹوری ہے، لیکن بہرحال وہ واقعات وہاں پر ہوئے. تو پھر یہ جو پرابلم ہے یہ یہاں پر شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے جو بہت خوفناک نقصانات ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان بارڈر پر جو چمن ہے، چمن بارڈر پر کیا کہتے ہیں، ادھر سے تورخم بارڈر پر، پھر مومند بارڈر پر کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہم نے جو باڑ لگائی تھی طالبان نے وہ باڑ بھی اٹھا کے پھینک دی ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے ایشوز ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، ڈیورن لینڈ کی بات ہوگی، اختلافات جو ہیں وہ بہت آگے تک بڑھ سکتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ چاہ رہے تھے نا کہ ہم کانفلکٹ میں نہیں جائیں گے، ہم ڈیولپمنٹ میں جائیں گے، تو جب آپ اس طرح کی انوائرمنٹ ہوگی تو پھر جو خطے کے اندر جو نئی ساری بنت ہو رہی ہے نا، نئی چیزیں بن رہی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر بڑے پرابلم ہوں گے. اب مسئلہ وہی ہے کہ وہ ٹائم کا ایشو ہے، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بار بار ایسے کر رہے ہیں کہ بند کرو بند کرو. اب پھر مسئلہ ہے کہ بات ساری گہرائی کے ساتھ کیسے کریں ہم. اچھا، ایک اور بھی آج خبر ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کی چیف ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے بارے میں ایک فیک نیوز سرکولیٹ کری ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا، یہ دیکھنا، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اصل میں سوشل میڈیا کو کیا کہتے ہیں، کھوچل میڈیا زیادہ بن یہ چول میڈیا وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کنسیو کیسے کرتے ہیں. مثلا میں ایک چیز دے رہا ہوں، میں یہاں پر انالیسس کر رہا ہوں نا، تو میری باتوں کو آپ کنسیو کیسے کرتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں. لیکن اگر میں جھوٹ بیان کر رہا ہوں اور آپ میرے جھوٹ کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب میری بھی غلطی اور آپ کی بھی غلطی ہے. آج کل کا جو دور ہے وہ فیک نیوز کا دور ہے. فیک نیوز کا دور اس وجہ سے کہ آپ کے ذہنوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کرنے والے بعض کا آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کے اندر سے بھی ایسی چیزیں آئیں. وہ جو ڈس انفو لیب تھی یورپی یونین کی، اس نے بالکل کلیئر کٹ بتایا کہ انڈیا کے اندر سے 700 کے قریب ویب سائٹ تھیں جو چلائی جا رہی تھیں، اس میں پی ٹی آئی کے نام پر، اس میں ٹی ایل پی کے نام پر، اس میں پاکستانی جماعتوں کے نام پر ایسا پروپیگنڈا لانچ کیا جاتا تھا. اور پھر وہ پیجز کیونکہ ظاہری طور پر لگتا تھا کہ ان جماعتوں کے ہیں، تو وہ لوگ اس پروپیگنڈے کو لے کے آگے لے کر بڑھنا شروع ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ٹینشن ڈال دی جاتی تھی. تو 750 ویب سائٹس جو ہیں ان کو بند کیا گیا، اور یہ انڈیا یہ کام کر رہا تھا. تو انڈیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ جیش محمد نہیں ہے، میرے پاس وہ لشکر طیبہ نہیں ہے، میرے پاس وہ لشکر جھنگوی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ خوفناک، وہ ذہنوں کے اندر زہر بھر رہا ہے. یہ یہاں پر تو اکا دکا لوگ ہیں نا، کبھی پاکستان کو پذیرائی بھی نہیں دی. یہاں پر مسعود اظہر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں تو کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. حافظ سعید صاحب کا آپ دیکھ لیں، کبھی بھی پاکستان میں الیکشن میں کھڑے ہوئے سیٹ ہی نہیں جیت سکے. اللہ اکبر تحریک بنائی، ملی مسلم لیگ بنائی، مرکزی مسلم لیگ بنائی، تو الیکشن نہیں جیت سکے. اور پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوا وہ کبھی بھی اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ ہم انڈیا کا کلا کما کر دیں گے. اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ان کو لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کروائی. ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں جی، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اے وطن تجھ کو اندھیرے چھڑائیں گے ہم، اس نعرے پر ہوتے ہیں. میرے گاؤں میں بجلی آئی، اس نعرہ. تو ڈیولپمنٹ کے نعرے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی الگ سے ایک بات ہے، لیکن جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں جب بھی الیکشن کا سیزن آتا ہے، پاکستان کو یہ کر دیں گے، پاکستان کو تباہ کر دیں گے. تو کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. ہم تو چھوٹا سا ملک ہیں، 25 کروڑ ہماری آبادی، اور تمہاری آبادی 1 ارب 35 کروڑ ہے. تو آپ کو خطے میں بڑا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر آپ نہیں کر رہے، اور آپ ان چھوٹی چیزوں پہ چلتے ہیں. تو یہ جو سعد رضوی صاحب والی چیزیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان سے کم بنائی جاتی ہیں، یہ انڈیا سے بنائی جاتی ہیں، اور جان بوجھ کے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس طرح کا صبح و شام ایک ٹینشن جو ہے وہ کریٹ رکھنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جماعتوں کے لیڈران کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو سب کو مل کر مذمت کرنی چاہیے. سعد رضوی صاحب کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. مجھے ایک دفعہ لاہور میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور میں ان کے ساتھ بیٹھا، اور بڑی محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، کیونکہ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے نا، میرا تو ان سے یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے. تو میں نے ان سے بڑے احترام سے ساری بات سنی، اور ان کے اندر بڑا صبر و تحمل تھا. انہوں نے وہ ساری بات میری مسکراتے ہوئے سنتے رہے، اور جو ہی میری بات ختم ہوئی انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. مجھے اس نقطہ نظر سے بھی اختلاف تھا جو انہوں نے پیش کیا، لیکن اس کے باوجود کہیں پر بھی جو احترام ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے اختلاف ہیں، لیکن ہماری تہذیب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی پر الزام تراشیاں کریں. ایک رسپیکٹ ڈفرینس آف اوپینین اب یہ کرنا چاہیے. اور یہ ٹی ایل پی کو بھی اپنے کارکنوں کو بتانا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی اپنے کارکنوں کو بتانا چاہیے. مجھے بتایا نا عمران خان صاحب، وہ لوگ
جو ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صبح و شام فوج کے بارے میں پاکستان میں دیگر پارٹیوں کے بارے میں ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, تو عمران خان صاحب کیوں اپنے کارکنوں کو نہیں کہتے کہ اس شخص کی چیزوں کو آپ نے ری ٹویٹ نہیں کرنا, اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ والی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہماری بہت سی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں, مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سارے عمل میں مداخلت نہیں کر رہے, لیکن نیچے لوگ کر رہے ہیں. نیچے لوگ آپ کا نام لے کر کرتے ہیں, آپ کہیں کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فتنہ پرور لوگ ہیں, تو ان کو نکال دینا چاہیے وہاں سے. اور اگر ایک اور چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ گورنمنٹ اگر پیکا میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرے, کوئی امینڈمنٹس کرے, تو ڈو یو تھنک وہ یوزفل ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کئی شخصیات کے اوپر ان کی جو ویڈیوز ہیں, ان کی پرائیویٹ لائف ہے, اس کے بارے میں بعض کا تو فیک بنائی گئی ہیں, اگر ریئل بھی ہیں تو لوگوں کی پرسنل لائف ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالنے والے؟ انا میرا اور آپ کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لسانی اختلاف ہو سکتا ہے, صوبائی اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ہوتا رہے. کچھ اختلاف بڑے خوبصورت ہیں, کچھ اختلاف ہم نے خواہ خواہ بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں. آپ کیسے کپڑے پہنتی ہیں یہ آپ کا ایشو ہے, میں کیسے کپڑے پہنتا ہوں یہ میرا ایشو ہے. آپ نے اور میں نے جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہم نے آئیڈیاز پر بات کرنی ہے, ہم نے آئیڈیالوجی پر بات کرنی ہے. اگر میں یہ شروع ہو جاؤں کہ آپ نے یہ چشمے کیوں پہنے ہوئے ہیں, اور آپ کے بال اس طرح کے کیوں ہیں, اور آپ نے یہ شرٹ کیوں پہنی, پرسنل کرٹیسزم, یہ پرسنل کرٹیسزم ہے. اور یہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں, یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ پستہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یہ پستہ قد جو ہوتا ہے نا, یہ پستہ قد پستہ بھی ہوتا ہے, وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور آئیڈیاز ڈسکس نہیں کرتے. چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, بڑے لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں.